urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب چہارم، حصہ 2۔ ابتدائے وحی۔ اس واقعے سے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحے پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی کمسن خاتون نہ تھیں، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک زندگی تھیں۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعمل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے۔ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ صورت واقعہ کا تجزیہ۔ نزول وحی کی کیفیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ نہ اس کی کوئی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے کسی گوشے میں موجود تھی، نہ اس کے لیے کوئی تیاری آپ پہلے سے کر رہے تھے، اور نہ اس کے متوقع تھے کہ ایک فرشتہ اوپر سے پیغام لے کر آئے گا۔ آپ خلوت میں بیٹھ کر مراقبہ اور عبادت ضرور فرماتے تھے،
لیکن نبی بنائے جانے کا کوئی تصور آپ کے حاشیۂ خیال میں بھی نہ تھا۔ اس حالت میں جب یکایک غار حرا کی اس تنہائی میں فرشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس سے پہلے عظیم اور غیر معمولی تجربے سے وہی گھبراہٹ طاری ہوئی جو لا محالہ ایسے حالات میں ایک بشر پر طاری ہونی چاہیے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیسا ہی عظیم الشان بشر ہو۔ یہ گھبراہٹ بسیط نہیں بلکہ مرکب نوعیت کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، جنہوں نے طب مبارک کو سخت خلجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں نبی ہی بنایا گیا ہوں؟ کیا کہیں مجھے کسی سخت آزمائش میں تو نہیں ڈال دیا گیا ہے؟ یہ بار عظیم آخر میں کیسے اٹھاؤں گا؟ بے نظیر شخصیت کے مالک ہونے پر بھی وہ ذات عجب و خود پسندی سے اس درجہ خالی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے منصب عظیم پر یکایک معمور کر دیے گئے۔ اس وقت بھی کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان نہ ہوتا تھا کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے تنہا ایک میں ہی اس قابل ہوں کہ اس منصب کے لیے رب کائنات کی نکاح انتخاب میرے اوپر رکے۔ لوگوں سے کیسے کہوں کہ میں تمہاری طرف نبی مقرر ہوا ہوں؟ لوگ میری بات کیسے مان لیں گے؟ آج تک جس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا ہوں، اب اسی معاشرے کے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھے دیوانہ کہیں گے۔ اس جاہلیت کے ماحول سے آخر میں کیسے لڑ سکوں گا؟ غرض اس طرح کے نہ معلوم کتنے سوالات ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو کانپ رہے تھے۔ جاتے ہی فرمایا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو اڑا دیا۔ کچھ دیر بعد جب ذرا دل ٹھہرا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رنج نہیں دے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، نادار کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور تمام نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے اور انبیاء سابقین کے حالات سے باخبر تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیفیت سن کر بلا تأمل تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اس لیے کہ وہ بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ سیرت سے خوب واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پہلے سے نبوت کے دعوے کی کسی تیاری کا شائبہ تک نہیں پایا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو جب انہوں نے اس واقعے سے ملایا کہ یکایک غیب سے ایک ہستی آ کر ایسے شخص کو ان حالات میں وہ پیغام دیتی ہے جو عین تعلیمات انبیاء کے مطابق ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ضرور سچی نبوت ہے۔ اگر پہلے سے شوق نبوت ہوتا، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے، اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھ جیسے آدمی کو نبی ہونا چاہیے، اور اس انتظار میں مراقبے کر کر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس پیغام لاتا ہے، تو غار حرا والا معاملہ پیش آتے ہی آپ
خوشی سے اچھل پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر سیدھے اپنی قوم کے سامنے پہنچتے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں حالت یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر ششدر رہ جاتے ہیں، کانپتے اور لرزتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، ذرا دل ٹھہرتا ہے تو بیوی کو چپکے سے بتاتے ہیں کہ آج غار حرا کی تنہائی میں مجھ پر یہ حادثہ گزرا ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں آتی۔ یہ کیفیت نبوت کے کسی امیدوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف ہے۔ پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آئی ہوئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ وہ کہتی، میاں گھبراتے کیوں ہو؟ جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ، میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں۔ لیکن وہ 15 برس کی رفاقت میں آپ کی زندگی کا جو رنگ دیکھ چکی تھیں، اس کی بنا پر انہیں یہ بات سمجھنے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ لگی کہ ایسے نیک اور بے لوث انسان کے پاس شیطان نہیں آ سکتا اور نہ اللہ اس کو کسی بری آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سراسر حقیقت ہے، اور یہی معاملہ ورقہ بن نوفل کا بھی تھا۔ وہ کوئی باہر کے آدمی نہ تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی برادری کے آدمی اور قریب کے رشتے سے برادر نسبتی تھے۔ پھر ایک ذی علم عیسائی ہونے کی حیثیت سے نبوت اور کتاب اور وحی کو بناوٹ اور تصنع سے ممیز کر سکتے تھے۔ عمر میں کئی سال بڑے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بچپن سے اس وقت تک ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حرا کی سرگزشت سنتے ہی فوراً کہہ دیا کہ یہ آنے والا یقیناً وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، کیونکہ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی تھی کہ ایک انتہائی پاکیزہ سیرت کا سیدھا سادہ انسان بالکل خالی الذہن ہے، نبوت کی فکر میں رہنا تو درکنار، اس کے حصول کا تصور تک اس کے حاشیۂ خیال میں کبھی نہیں آیا ہے، اور اچانک وہ پورے ہوش و حواس کی حالت میں علانیہ اس تجربے سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کو 2 اور 2 4 کی طرح بلا ادنا تعمل اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ یہاں کوئی فریب نفس یا شیطانی کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اس سچے انسان نے اپنے کسی ارادے اور خواہش کے بغیر جو کچھ دیکھا ہے وہ دراصل حقیقت ہی کا مشاہدہ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ایک ایسا بین ثبوت ہے کہ ایک حقیقت پسند انسان مشکل ہی سے اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اسے دلیل نبوت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ یونس کی آیت قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلْوَتَهُ عَلَيْكُمْ، نیز سورہ شورى کی آیت مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ پہلی وحی کا مضمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو بھیجی گئی تھی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی، جس میں صرف یہ فرمایا گیا تھا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا
ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ نزول وحی کا پہلا تجربہ تھا جو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے، بلکہ ایک ابتدائی تعارف کرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر جو شدید بار اس پہلے تجربے سے ہوا ہے اس کا اثر دور ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی طور پر آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقفے کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں نازل کی گئیں اور ان میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل آگے آئے گی۔ مضمون وحی کی تشریح۔ یہ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، سورہ علق آیت 1۔ فرشتے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پڑھتے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یعنی جس رب کو تم جانتے ہو اسی کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے کس کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور اس کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق آیت 2۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمع ہے علقہ کی، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم سورہ حج آیت 5 حواشی 5 تا 7۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، آیات 3 تا 4۔
یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسلاً بعد نسلاً اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشو و نما پانے، پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ آیت 5، یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ سورہ بقرہ آیت 255۔ جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا، بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہے، اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس کے ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نبوت پر مامور ہونے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام کرنا ہے۔ اس موقع پر یہ جاننا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو صرف 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کتاب التوحید میں حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور مسلم کتاب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، پہلی مرتبہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے جسے سورہ نجم میں افق الاعلی اور سورہ تکویر میں افق مبین کہا گیا ہے، اور رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکے اور اس قدر قریب آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھے
اور سارا افق ان سے بھر گیا تھا۔ بخاری۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ان کو اس صورت میں دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کی عظیم ہستی سے آسمان و زمین کے درمیان کی ساری فضا بھر گئی تھی۔ مسلم۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ تفہیم القرآن جلد پنجم، النجم، خلاصہ حواشی 5، 7، 8، 11، 14۔